إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويقول الله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. جس طریقے سے یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، اسی طریقے سے دین کے اوپر، ایمان کے اوپر حملے اور فتنے بھی اسی اعتبار سے تیز ہو رہے ہیں۔ وہ فتنہ، وہ آزمائش جو ایک مومن اور مسلمان کے ایمان پر حملہ آور ہو، وہ اس آزمائش سے زیادہ خطرناک ہے جو انسان کی دنیا کو کم کر دے یا دنیا میں نقصان پہنچائے۔ لیکن اس بات کو سمجھنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثریت کے پاس یہ سمجھ نہیں ہوتی۔ وہ فتنہ جو انسان کے ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے، اس میں خاص طور پر فکری اعتبار سے، انسان کے عقیدے کے اعتبار سے، اس کے منہج کے اعتبار سے، اس کی سوچ کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کو تبدیل کر دیتی ہیں اس کے عمل کے اعتبار سے، اور انسان اس وقت سمجھ نہیں پاتا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دین پر سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ایمان پر سمجھ رہا ہوتا ہے، اور وہ ایمان پر ہوتا نہیں ہے۔ ایک فرقے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ قرآن ایسے پڑھیں گے کہ یہ قرآن ایسا خوبصورت ہوگا ان کی زبانوں پر کہ تمہیں تعجب ہوگا۔ تحقرون صلاتکم امام صلاتہم، صحابہ سے فرمایا تھا تمہیں اپنی نمازیں ہلکی اور حقیر لگیں گی ان کی نمازوں کے آگے، لیکن فرمایا کہ یمرقون من الدین، یہ اسلام سے ایسے باہر ہو جائیں گے جس طریقے سے تیر کمان سے نکل کر علیحدہ ہو جاتا ہے، ایمان ان کے وجود سے اسی طریقے سے علیحدہ ہوگا۔ یہ انسان سمجھ رہا ہوگا کہ یہ ایمان پر ہے، اسلام پر ہے، لیکن یہ فتنہ آ کر اس کو ایمان اور اسلام سے ہٹا کر چلا جاتا ہے۔ اور یہ شیطان کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے کہ ایک مسلمان اور مومن پر حملہ کرے اور اسے ایمان اور اسلام سے ہٹا دے، اور وہ اپنے آپ کو ایمان اور اسلام پر سمجھتا رہے اور اسی مطابق عمل کرتا رہے۔ یہ سب سے خطرناک شیطان کا حملہ ہے، کیونکہ اس میں سنبھلنے کا، پلٹنے کا، اپنے آپ کو سمجھانے کا موقع نہیں ملتا انسان کو، کیونکہ توبہ انسان گناہ سے کرتا ہے۔ ایک انسان غلطی کر رہا ہے، اسے احساس ہے میں غلطی کر رہا ہوں، اس کے دل میں ایک خواہش ہے، ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے کہ کبھی نہ کبھی توبہ کر لوں گا، لیکن ایک آدمی اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہے، اس کی توبہ کا، اس کے پلٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں،
اس میں ایک فتنہ ہمارے سامنے اسلام کے نام پر، ایمان کے نام پر کھڑا ہوا، اور فتنے کی نوعیت یہ ہے کہ ایک آدمی اگر دین پر چلتا ہے، ایک آدمی دین کے احکامات کو پوری طریقے سے اپناتا ہے، مثال کے طور پہ اس کی داڑھی ہے، اس کے پائچے ٹخنوں سے اوپر ہے، وہ کاروبار میں حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے، وہ نماز مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو دین کے مطابق صحیح اور سچے طریقے سے چلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ حرام کاموں کی طرف نہیں جاتا، وہ حرام انداز سے، غلط انداز سے اپنی خوشی اور غمی کو منانے کی کوشش نہیں کرتا، لوگ اسے کہتے ہیں یہ دقیانوس ہے، یہ پرانے خیالات کا ہے، اسے اتنی سمجھ نہیں ہے، آج کے دور کے تقاضوں کے اعتبار سے یہ جی نہیں پا رہا، اسے ان مولویوں کی طرف سے اسلام ملا ہے جن کے نزدیک دین اسلام میں ہر چیز حرام ہی ہے، جو ہر چیز کو دنیا کی حرام ہی قرار دیتے ہیں۔ جب انسان اس قسم کے تانے سنتا ہے، اس قسم کی باتیں سنتا ہے، تو یہ چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، یہ تانے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی جو تانے دیے جاتے تھے، ساحر، کاہن، مجنون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار قرآن مجید میں اللہ نے یہی فرمایا، فاصبر کما صبر اولو العزم، آپ صبر کیجئے، آپ ان کے تانوں پر پریشان نہ ہوئیے، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے، آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، ان سے اللہ نمٹ لے گا۔ تو یہ تانے جو ہوتے ہیں جب انسان کے ایمان پر حملہ آور ہوتے ہیں، اسے کمزور کر دیتے ہیں۔ دین اسلام یہ ایک جو فتنہ ہے اس اعتبار کا، وہ فتنہ ہے وسطیت کا، اعتدال پسندی کا، روشن خیالی کا، جو آج کے دور میں، کسی دور میں اٹھا تھا اور آج کے دور میں دوبارہ اٹھا ہے، اور اب یہ دینی مزاج کے لوگوں کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ جو دینی مزاج رکھتے ہیں، جو دینی شوق رکھتے ہیں، دینی رغبت رکھتے ہیں، ان کے اندر یہ چیز سرایت کرتی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دین اسلام وسطیت کا نام ہے، اعتدال کا نام ہے، لیکن کون سا اعتدال، کون سی وسطیت؟ یہ ایک سوال ہے۔ ہر شخص ہم میں سے اپنے اپنے اعتبار سے سمجھتا ہے وسطیت کا نام، اعتدال پسندی کا نام یہ ہے کہ جہاں آپ کو دو سوچیں نظر آئیں، دو عمل نظر آئیں، اور دونوں ایکسٹریم پر ہوں، ایک افراط ہو، ایک تفریط ہو، تو اس کے درمیان کی راہ اختیار کر لینا، اس کے بیچ میں آ جانا، یہ جو ہے کہلاتا ہے اعتدال پسندی، یہ ہے وسطیت۔ مثال کے طور پہ لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ اعتدال پسند تھی اس تعریف کے مطابق، وہ ادھر بھی تھی اور ادھر بھی تھی، وہ لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک نوعیت سے تھی، ان کے ساتھ ان کی بیوی کے طور پر، اور قوم کے ساتھ بھی ایک نوعیت سے تھی، ان سے بھی تعلق ختم نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی آفر ہوئی کہ آپ ہمارے الہوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دیجئے، ان کو غلط کہنا چھوڑ دیجئے، آپ اپنے دین پر چلیے، ہم اپنے دین پر چلتے ہیں۔ اور منافقین نے مدینہ میں یہی طرز عمل اختیار کیا، جو خیر مسلمانوں کے پاس تھی کچھ اس میں سے لے لی، اور جو خیر ان کو اپنے اعتبار سے خیر لگی یہودیوں کے پاس، اس کو وہاں سے کچھ لے لیا، درمیان میں آ گئے۔ یہ اعتدال پسندی انہوں نے اپنائی، معاشرے کے اعتبار سے انسان چلے، معاشرے کی روشن خیالی کو اپنائے، معاشرے کے نقصان کو نہ اٹھائے، دنیا بھی لے، دین بھی لے، اور ہر چیز کو ساتھ ملا کر چلے۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، اللہ نے ایسے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ ڈگمگا رہے ہیں، ڈول رہے ہیں، نہ اس طرف ہیں اور نہ اس طرف ہیں، نہ ان کا ادھر سے کچھ لینا دینا ہے اور نہ ادھر سے کچھ لینا دینا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو اعتدال پسندی کا مفہوم ہے، جس کو اسلام نے بیان کیا ہے، جو اسلام کے روح ہے، روح وہ کیا ہے؟ جب میں بیچ میں رہوں، یہ اعتدال پسندی نہیں ہے، تو پھر اعتدال پسندی کیا ہے؟ پھر روشن خیالی کیا ہے؟ پھر کیا وہ چیز کہلائے گی کہ جس کے مطابق میں اپنے ایمان پر مستقیم بھی کہلاؤں گا اور دنیا میں بھی رہوں گا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے تین باتوں کو سمجھ لیجیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دین اسلام میں آپ کو دنیا سے نہیں روکا گیا۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ یہ نصیحت تھی اس آدمی کو جس کو قرآن مجید میں امیر ترین آدمی کے طور پر روپ میں بیان کیا گیا، قارون۔ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ۔ اس کو نصیحت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آخرت میں تمہارے لیے گھر تیار کر کے رکھا ہے، جو جنت ہے، اس کی کوشش کرو، اس کی تمنا کرو، اور جو دنیا میں تمہارا مقدر ہے اس کو بھی مت چھوڑو، اس کو بھی حاصل کرو،
اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو. مذمت کہاں آتی ہے؟ مذمت وہاں آتی ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، جہاں انسان دنیا کی زندگی میں ایسا غرق ہو جاتا ہے، دنیا کی ظاہریت کے اندر، دنیا کی ترقی کے اندر، دنیا کی مادیت کے اندر، کہ وہ آخرت کو اپنی بھول جاتا ہے. ورنہ یہی اللہ تعالیٰ ہے جو قرآن مجید میں ہم سے پوچھتا ہے قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ من الطیبات، کون ہے وہ جس نے اللہ کی ان پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دیا ہو، اللہ کی ان خوبصورت چیزوں کو حلال قرار دیا ہو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رزق انواع و اقسام کی چیزیں دنیا کے اندر پیدا کی ہیں. اور یہی اللہ ہے، ہمیں قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ مال اور اولاد، یہ دنیا کی رعنائیاں، یہ دنیا کی رونقیں، یہ دنیا کی خوبصورتی، دنیا ہے، دنیا کی زندگی ہے. مال ہے، اولاد ہے، یہ سب دنیا ہے، دنیا کی زندگی ہے، ہونی چاہیے. لیکن یہ یاد رکھو کل قیامت کے دن کامیابی کے لیے جو چیز کام آئے گی وہ باقیات الصالحات، وہ آپ کی وہ نیکیاں ہیں جو باقی رہ جائیں گی. تو جب دنیا اپنے ساتھ لے کر چلنی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دنیا کے حساب سے بالکل جئیں. دنیا میں اٹھے بیٹھیں، کھائیں پیئیں، چلے پھریں پہنے، آپ کا لباس اچھا ہو، آپ کا گفتار اچھی ہو، آپ کی محفل اچھی ہو، کوئی شریعت نے پابندی نہیں لگائی. لیکن اس دنیا کو اپنے دماغ پر سوار کر کے سارا دن اسی دنیا کے متعلق سوچنا کہ میں دنیا والوں کو اچھا نظر آؤں، مجھے دنیا اچھا سمجھے، میں دنیا کے سامنے خوبصورت بن کے رہوں، یہی میری زندگی کا مقصد بن جائے. کیونکہ آج کے دور میں یہ جو موبائل اور کیمرے کا فتنہ ہے، یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ آخرت کو تباہ کرنے کے لیے مہلک ہتھیار ہے. ہر انسان ایک لمحے کی اپنی خبر نشر کرے، کہاں سے گاڑی میں بیٹھ رہا ہے، کہاں پہنچ رہا ہے، کہاں اتر رہا ہے، کہاں پر پہنچا، کس جگہ گیا، کس سے ملاقات کی، کیا بات کی، کیا ہوا، وہ ساری اپنی احوال صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ چیز میرے اوپر حملہ آور ہو گئی. آخرت اگر آپ کے ساتھ ہے اور آپ دنیا میں جی رہے ہیں، یہ کبر نہیں ہے، یہ برائی نہیں ہے کہ آپ کا اچھا لباس ہو، آپ کی اچھی گفتار ہو، آپ کا اچھا کھانا ہو، آپ اچھے انداز میں جئیں، لیکن اعتدال کے ساتھ، اس دنیا میں غرق نہ ہو جائے. اور جہاں ٹکراؤ ہو جائے دنیا اور آخرت کا، اب ایک چیز کو آپ نے اختیار کرنا ہے. دنیا ملے گی تو آخرت ہاتھ سے جائے گی، آخرت ملے گی تو دنیا کی قربانی دینی پڑے گی. وہاں مومن، عقل مند اور کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو آخرت کی خاطر دنیا کو اپنے لیے چھوڑ دیتا ہے. کامیاب آدمی وہ ہے، یہ ہے اعتدال پسندی. یہ پہلا زاویہ سمجھ لیجئے. دوسرا زاویہ ہے کہ دین میں ضرور آسانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یرید اللہ ان یخفف عنکم. یہ سورہ بقرہ کی اور یہ سورہ نساء کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اس دین میں مشقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تخفیف چاہتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر پابند نہیں کرتا. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین پر چلنے کے لیے احکامات دیے ہیں وہ قیامت تک کے انسانوں کے چلنے کے قابل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ 1400 سال پہلے کے دور کے لوگوں کے لیے تھے. آج کے دور کے لوگ اپنے مزاج سے، اپنے انداز سے، اپنے طور اطوار سے اپنے آپ کے لیے اپنا دین بدل لیں اور اپنے مزاج کے مطابق دین کے مطابق چلیں. جو 1400 سال پہلے تھا وہی آج ہے اور وہی قیامت کے دن تک رہے گا. فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکن الیوم دینا. امام مالک فرماتے ہیں جو چیز، جو بات، جو منہج، جو طریقہ صحابہ کے دور میں دین کے طور پر نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں بن سکتا، آگے بھی دین نہیں ہوگا. دین یہی ہے، اسی پر دین کے مطابق چلنا ہے. اللہ نے کسی کو بھی طاقت سے بڑھ کر پابند نہیں کیا. تو آپ کی میری طاقت کے مطابق یہ دین ہے. جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے صبح سے رات تک کا طریقہ کار وہ میری اور آپ کی طاقت کے مطابق ہے. ہاں، جب میں انسانیت کے عام مزاج سے ہٹ جاتا ہوں، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میں بیمار ہو جاتا ہوں، میں مسافر ہو جاتا ہوں، مجھے کوئی اور پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، کوئی بھی کسی بھی نوعیت کا عام مزاج سے ہٹا میں جیسے ہی، ویسے ہی میرے لیے رخصت بھی شریعت کی طرف سے بڑھ جاتی ہے. اسی لیے امام شافعی کا ایک بڑا سنہرا سونے کے پانی سے لکھنے والا انہی آیات اور احادیث کو دیکھ کر جو انہوں نے ضابطہ بیان کیا، الامر اذا ضاق اتسع، اور بعد کے اہل علم نے اس کو اور اضافے کے ساتھ بیان کیا، واذا اتسع ضاق، کہ جب بھی کبھی تنگی ہونے لگتی ہے انسان کے وجود میں، معاملات کے اندر پریشانی ہونے لگتی ہے، شریعت کشادگی پیدا کرتی ہے، آسانی پیدا کر دیتی ہے. اور جیسے اس کے معاملات آسان ہونا شروع ہوتے ہیں، نارمل اپنی پوزیشن پر واپس آنا شروع ہوتا ہے، شریعت دوبارہ اسی طور پر آ جاتی ہے اس کے پاس جس طرح سب لوگوں کے لیے عام حالات میں ہوتی ہے. یہ دین میں آسانی ہے.
یہ دین آسان ہے، یہ دین سب کے لیے برابر ہے، اس دین میں کوئی پریشانی کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کی اور میری طبیعت اور مزاج کے مطابق ہے۔ اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لیجئے کہ دین کا ایک ایک حکم آسان ہے، اور جو آسانی میں چاہتا ہوں اپنی خواہشات کی بنیاد پر، وہ آسانی نہیں ہے، وہ میری خواہشات ہیں، وہ میری رغبات ہیں، جنہیں میں شریعت کے لبادے میں آسانی کا نام دینا چاہتا ہوں۔ میں لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے وقت کو برباد کرنے میں، لوگوں کے انداز اور طور اطوار کو اپنانے میں، ان کے اسٹائل کو اپنانے میں، ان کے طرح سے اپنی زندگی کو گزارنے میں سمجھوں کہ یہ میرے لیے آسانی ہے، اس میں میرے لیے راحت ہے، اور پھر دین اسلام سے کوشش کروں کہ میرے لیے راہیں نکل جائے، تو دین اسلام کو مجھے بدنام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی خواہشات کو اپنی خواہشات کی حد تک رکھوں، اسے غلط سمجھوں، اسے گناہ سمجھوں، توبہ کی توفیق مل سکتی ہے، لیکن اپنی غلطیوں پر، اپنی برائیوں پر، اپنی خامیوں پر میں اسلام سے دلائل تلاش کرنے کی کوشش کروں، یہ سب سے خطرناک طریقہ ہے جو انسان کو راہ حق سے ہٹا دیتا ہے، جو انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب آئیے تیسری بات کی طرف، اور اس تیسری بات کا تعلق اس بات سے ہے کہ اسلام کی وسطیت ہے کیا، اسلام کی اعتدال پسندی ہے کیا۔ دین اور دنیا بھی اسلام نے ہمیں دی، دین نے آسانی بھی دی، دین نے ہمیں مشقت میں نہیں ڈالا، تو اب دین ہم سے کس اعتدال پسندی کا تقاضا کرتا ہے؟ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے پاس، آپ کے زمانے میں مشرکین بھی تھے، یہود بھی تھے، عیسائی بھی تھے، ان کے اپنے اپنے نظریات تھے دینی طور پر۔ یہودیت ایک مادیت کے اندر غرق قوم تھی، پیسہ، دولت۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ یہ دنیا کے اتنے حریص، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ 1000 سال ان کو عمر مل جائے، زندگی 1000 سال کی ہو، اس دنیا میں جئیں، دنیا کے لیے رہیں۔ اسی لیے اکالون للسحت، حرام کھانے والی قوم قرآن نے ان کو قرار دیا۔ یہ جھوٹ بول کر پیسہ کماتے ہیں، ان کے لیے سود، رشوت یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کسی بھی ذریعے سے بس مال و دولت آنی چاہیے۔ ایک یہ آپ کے سامنے تصور تھا، اور ایک تصور جو اس دور کے عیسائیوں کا تھا، آج کے دور کے نہیں، جو اس دور کے عیسائی تھے، جو دینی عیسائی تھے۔ آج کے دور کے بھی تقریباً دینی عیسائی اسی مزاج کے، اور وہ رہبانیت، وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ۔ وہ رہبانیت کیا تھی کہ دنیا کو چھوڑ دو، دنیا تمہارے کام کی نہیں ہے۔ اس لیے جو دنیا کی حلال چیزیں بھی تھیں، جو اللہ نے حلال کی تھیں، انہوں نے اس کو بھی حرام کر دیا۔ جو مذہبی ان کے پیشوا بنے، وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، جو دین سے منسلک ہو، وہ شادی نہیں کر سکتا، اس کے لیے شادی حرام ہے۔ اس دور میں بھی، آج کے دور میں بھی ان کے دینی مزاج میں یہی تصور موجود ہے۔ کئی حلال چیزیں، حلال کھانے، حلال روزی، حلال رزق ان کے لیے حرام تھا۔ اب یہ دو سوچیں ہیں، ایک دنیا میں غرق ہے اور ایک دین میں ایکسٹریم پر پہنچے ہوئے ہیں۔ جو حلال ہے اس کو بھی حرام کر دیا۔ اللہ کی نظر میں نہ یہ درست نہ یہ درست۔ حلال آپ کے لیے حلال ہے، اس حلال کو حلال طریقے سے اپنائیں اور حلال انداز میں اپنے ساتھ رکھیں، اور جو حرام ہے اس حرام کو ترک کر دیں۔ اسی لیے دین اسلام آپ کو بار بار نماز کے اندر روزانہ تقریباً 17 بار تو آپ فرض پڑھتے ہیں نا، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ وہ سیدھے راستے پر قائم رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی، خط کھینچا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، مختلف کتب میں اور بھی واقعات اس نوعیت کے موجود ہیں، اور اس کے آس پاس اور لائنیں کھینچ دی سائڈوں پر، اور فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ جنت تک انسان کو لے کر جائے گا، تم نے اس پر چلنا ہے۔ یہ جو سائڈ کے راستے ہیں نا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ان کی طرف متوجہ مت ہونا، یہ تمہیں ہٹا دیں گے، یہ تمہیں سیدھے راستے سے کہیں اور لے جائیں گے۔ وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ وہاں کی جو دنیا ہے وہ اللہ نے ہمیں بتائی کہ اس دنیا کو دنیا کے طریقے سے لینا ہے، اور یہاں کا جو دنیا کو حرام کیا گیا تھا، اللہ نے وہ بھی بتایا کہ یہ رہبانیت، یہ صوفیت دین اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ جو حلال ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب 3 لوگوں کے متعلق ذکر کیا گیا، وہ آپ کی زندگی کے معمولات جان کر گئے۔ اللہ کے نبی گھر آئے تھے اور پوچھ کر گئے ازواج نبی سے، کیا پوچھ کر گئے کہ آپ کے دن اور رات کیسے گزر بسر ہوتے ہیں، رات میں آپ کیا کرتے ہیں، ان کو بتایا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جب اتنی عبادت کرتی ہے تو ہم تو اس سے زیادہ عبادت کریں گے۔
ہمیں تو اس سے زیادہ ضرورت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ ایک نے دعویٰ کیا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں ساری رات سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، آپ نے اجتماع اکٹھا کیا اور فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو، انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہوں. میں نے نمازیں بھی پڑھتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں. صحیح بخاری کی حدیث سیدنا انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم رات میں سوتا ہوا دیکھنا چاہو تو تمہیں سوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. وَلَوْ تَشَاءُ أَن تَرَاهُ، اور اگر تم چاہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا ہوا دیکھنا چاہو تو تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، میں کسی دن روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں. کسی مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس فرماتے ہیں روزے رکھنا شروع کرتے تو ہمیں لگتا ہے اس مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کوئی روزہ نہ چھوڑیں، اور کسی مہینے روزے نہ رکھتے تو ہمیں لگتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس مہینے کوئی روزہ نہیں رکھیں گے. یہ نفلی روزوں کی بات ہے. میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں. میں نے شادیاں بھی کی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے اس راستے سے ہٹ کر چلے گا، یہ ہے اعتدال پسندی، یہ ہے درمیان کا راستہ، یہ ہے روشن خیالی. جو اس راستے سے ہٹ کر چلے گا وہ میرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں وہ بھائی بنے تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد شروع میں بھائی چارہ قائم کرتے ہوئے بھائی بھائی بنایا تھا، جس کا ذکر سورہ انفال کے آخر میں آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا ذکر فرمایا. اور بعد میں اس بھائی چارگی کو اس انداز کی بھائی چارگی سے منسوخ کر دیا جو بعد میں نازل کی گئی، کہ پہلے ان کو حقیقی بھائیوں کی طرح بھائی قرار دیا گیا، پھر بعد میں ان کو اسلامی بھائیوں کی طرح بھائی رکھا گیا، اور حقیقی بھائی چارگی ان کے اندر سے ختم کر دی گئی کہ جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں. تو یہ اپنے دور کے تھے. سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، ابو درداء باہر گئے ہوئے تھے. بیوی سے پوچھا کیا حال احوال ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آدمی بالکل دین میں غرق آدمی ہے. کیسے دین میں غرق ہے؟ ساری رات عبادت کرتا ہے، ہر روز روزہ رکھتا ہے، نہ بیوی کی کوئی پرواہ ہے، نہ گھر کا کوئی معاملات کا آتا پتہ ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے. گھر آئے، کھانا تیار تھا مہمان کے لیے، ابو درداء تشریف لائے. سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا. سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو درداء سے کھاؤ. کہنے لگے نہیں میرا روزہ ہے. کہنے لگے نہیں روزہ ہے تو کیا ہوا، مہمان ہوں، میری مہمان نوازی کے لیے تمہیں روزہ افطار کرنا پڑے گا. نفلی روزہ تھا. ان سے روزہ چھڑوا کر ان کو ساتھ کھانا کھلایا. رات کا وقت ہوا سونے کا. ابو درداء اپنے حساب سے جیسی لوگ سونے پہنچتے ہیں یہ مصلے پر پہنچ جاتے ہیں، اور ساری رات قیام. جیسے ہی جانے لگے روک دیا. کہنے لگے رک جاؤ، بھی یہ سونے کا ٹائم ہے، تھوڑی دیر سو جاؤ. کہنے لگے نماز؟ کہنے لگے نماز میں نے بھی پڑھنی ہے، قیام میں نے بھی کرنا ہے، ابھی سو جاؤ. ان کو سلایا، اور پھر بعد میں رات کے آخری حصے میں ان کو کہا قم الآن فصلیا جمیعاً، اب اٹھو، یہ اٹھنے کا ٹائم ہے، اب اٹھ کر نماز پڑھو. اور اس کے بعد تاریخی الفاظ بیان فرمائے کہ ان لنفسک علیک حقا، ان لعینک علیک حقا ولزوجک علیک حقا. یہ جو آنکھیں ہیں ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں، یہ جو جسم ہے اس کا بھی حق ہے، یہ جو بیوی ہے اس کا بھی حق ہے. فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق دیا کرو. اور اسی حقوق کے دوران بیان فرمایا کہ ولی ربک علیک حقا، اللہ کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں، ان سب کے حقوق ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں. ہر حق والے کو اس کا حق دیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو درداء نے اپنے قضیہ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پیش کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر ثبت فرمائی صدق سلمان، کہہ کے کہ سلمان نے بالکل درست، نکھری، سچی اور کھری بات کہی ہے. یہ ہے وسطیت، یہ ہے اعتدال پسندی. آپ کو آپ کی شریعت نے، اسلام نے نہیں روکا کہ آپ دنیا کے مطابق جئیں، لیکن آپ کو یہ بھی نہیں کہا کہ آپ دنیا کے اندر غرق ہو جائیں. آپ دنیا کے انداز اور طور اطوار کے اندر اتنے آگے بڑھ جائیں کہ جو دین کی مبادیات ہیں، دین کی بنیاد ہے، دین عقیدہ ہے، اس کے اندر آپ ڈگمگانا شروع ہو جائیں، اس کے اندر آپ کے پاؤں پھسلنا شروع ہو جائیں. یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا الفاظ کہے، عیسائیوں نے کیا نظریہ پیش کیا. اسلام نے کہا نہ یہ ہے نہ یہ ہے، ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. درمیان کی بات یہ ہے کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ کوئی ولد الزنا ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے ان کو اپنی خاص عطا اور قدرت سے پیدا کیا ہے. یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. قول سورہ مریم کا پورا اللہ نے ان کا پس منظر پیش کر کے بیان فرمایا یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. یہ جو عقائد اور نظریات ہوتے ہیں خاص طور پر ان کے اندر بھی توجہ دیجیے. ہمارے مزاج کے اندر آج ایک مزاج بن گیا ہے منہج کے اعتبار سے، اصولیات کے اعتبار سے. اور وہ مزاج کیا بن گیا ہے؟ ہم دو طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں. ایک وہ ہے
جن کے نزدیک کوئی شخص کوئی بھی معاملہ کر بیٹھے اس کو فوراً یہ کہہ دینا کہ غیر منہجی ہے. ایک سوچ بن گئی ہے ہر ایک کے اوپر. آپ یہودیوں کو چھوڑ دیں, آپ عیسائیوں کو چھوڑ دیں, آپ ہندوؤں کو چھوڑ دیں, آپ اہل بدعت کو چھوڑ دیں, آپ نے صرف اپنے لوگوں کی برائیوں کو تلاش کر کر کے ان کو باہر نکالنا ہے اپنے آپ سے. ایک مزاج یہ ہے, اور ایک مزاج یہ ہے کہ نہیں جی سب ٹھیک ہے. آپ دین اسلام کی بنیاد ہے نا. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 73 فرقوں کے متعلق بیان فرمایا کہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے, تو ایک فرقہ, یہ ایک فرقہ ہے اس اعتبار سے کہ فرقہ ناجیہ ہے, مقید ہے. یہ فرقہ جنت میں جانے والا فرقہ ہے. ورنہ اس اعتبار سے جب آپ سے پوچھا گیا وہ کون ہے تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی. اس فرقے کا کوئی نام نہیں ہے, وہ فرقہ بھی نہیں ہے, وہ انہی اصولوں پر, انہی فروعات پر, انہی چیزوں پر قائم ہے جس پر آج میں اور میرے صحابہ قائم ہیں. اب اس سے جو کوئی ہٹتا چلا گیا, جو کوئی سائڈ پر ہوتا چلا گیا, کسی نے عقیدے کے اندر اپنی عقل کو شریعت پر مقدم کیا اور اعتزال کی طرف گیا, شریعت کی طرف گیا, ماتریدیت کی طرف گیا, کسی نے فروعیات کے اندر حدیث کے اوپر رائے کو مقدم کیا اور اپنے اپنے مزاج سے اپنے اپنے راستوں کا تعین کیا. اب میں کہوں کہ جی ان کے ساتھ ملنا چاہیے, ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, بیٹھیں بات کریں, لیکن آپ اپنے اصولوں کو چھوڑیں گے نہیں, آپ اپنے اصولوں پر قائم رہیں گے. یہ نہیں کہ کسی سامنے والے کو دکھانے کے لیے, سامنے والے کو قریب کرنے کے لیے آپ ان چیزوں سے ما انا علیہ اليوم واصحابی سے پیچھے ہٹ جائیں کہ جس پر آج میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور میرے صحابہ ہیں, میں اس راستے کو چھوڑ دوں صرف اس لیے کہ جی لوگ قریب ہو جائیں. یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے, اور وہ طریقہ بھی درست نہیں ہے کہ کسی کی ایک چھوٹی سی معمولی سی سوچ پر, غلطی پر, یا کسی کا میری رائے سے اختلاف ہو جائے, اس پر حجت قائم کیے بغیر, اس کو سمجھائے بغیر اس کو باہر کر دینا کہ نہیں جی اس کا تو ہم سے اس ما انا علیہ اليوم واصحابی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس سے ہمارا ملنا جلنا, بات کرنا, دیکھنا, یہ جو انتہا کو ہم پہنچ رہے ہیں, یہ جو افراط و تفرید کا ہم شکار ہیں. دین اسلام عقیدے کے اندر بھی اس نوعیت کو برداشت نہیں کرتا کہ آپ ایک اس انتہا کو پہنچ جائیں یا آپ اس انتہا کو پہنچ جائیں. آپ اپنی بنیادوں پر قائم رہیں جو اسلام نے آپ کو دی ہیں. فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. آپ کو جس طریقے سے کہا گیا ہے آپ نے اس دین پر اسی طریقے سے قائم اور مضبوط رہنا ہے. کوئی آپ کے ساتھ آتا ہے آئے, کوئی نہیں آتا نہیں آئے. لکم دینکم ولی دین. آپ نے کھلا اعلان کیا تھا مکہ کے اندر رہتے ہوئے, تمہارا دین تمہارے لیے, میرا دین میرے لیے. پھر آپ نے ہجرت کی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سالوں کے اندر مکہ کے اندر فاتح بن کے دوبارہ داخل ہوئے. کوئی آپ نے لچک نہیں دکھائی, کوئی آپ نے ان کو قریب کرنے کی کوشش نہیں کی. آفر انہوں نے بہت کی, آپ کو لالچیں بہت پیش کی, آپ کو اتنا تک کہا جو میں نے شروع میں بھی پیش کیا کہ آپ آخر کار صرف ہمارے خداؤں کو, معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجئے, ہم آپ کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کے لیے تیار ہیں. اتحاد اور اتفاق ہو, ضرور ہو, بالکل ہونا چاہیے, لیکن ان اصولوں پر رہتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں ان سے نہیں ڈگمگانا. یہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں. میرا دین, میرا ایمان, میرا عمل میری شہرت کے لیے, میری واہ واہ کے لیے, میری تعریفوں کے لیے نہیں, یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. میں نے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے. اس رضا کے اندر سب راضی ہوتے ہیں, خوش آمدید کہیے. اس رضا سے کوئی ناراض ہوتا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, ان سے اپنا دامن چھڑا لیجئے. اپنے ایمان کو ان کے ساتھ مل کر پھر خراب کرنے کی ضرورت نہیں. لہذا اس اعتدال پسندی کو, اس درمیانے راستے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد یہ اعتدال پسندی آگے بڑھتی ہے ان ضابطوں کے تحت جو میں نے ابھی ذکر کیے. ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑا خوبصورت کلام کیا ہے. کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے دنیا کے اندر رہنے کے لیے, کھانا پینا بھی ہے, پہننا بھی ہے, سونا بھی ہے, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کے ساتھ جوڑا ہے. کھاؤ بھی, پیو بھی, اسراف نہ کرو, حد سے تجاوز نہ کرو. کھانا پینا بھی اعتدال کے ساتھ ہے, سونا بھی اعتدال کے ساتھ ہے. جب بھی کوئی چیز اپنی اس اعتدال پسندی سے باہر نکلے گی, وہ اعتدال کیا ہے؟ سوال یہ وہ اعتدال کیا ہے؟ وہ اعتدال آپ کو شریعت نے دیا ہے. کھانے پینے کے معاملے میں آپ کو اعتدال دیا ہے. بھائی کتنا کھانا ہے, پیٹ بھر کر پورا اوپر تک نہیں کھاؤ. کتنا سونا ہے, آپ کو نمازوں کے اوقات دے دیے ہیں تاکہ آپ کی نیند اس کے اندر پوری خود بخود آ کر مینج ہو جائے گی. آپ کو الگ سے کوئی اعتدال پسندی کے لیے باہر کے اصولوں کو, کوئی ٹائم مینجمنٹ کو, کوئی اپنے طور طریقوں کو درست کرنے کے لیے ان کے اصولوں کو اپنانے, آپ کو پورا شریعت نے صبح سے رات تک کا ایک نظام بنا کر دیا ہے. اس کے اندر آپ کی پوری اعتدال موجود ہے ہر چیز کا. آپ کی دنیا کمانے کا معاملہ ہے,
اس میں شریعت نے آپ کو کہا نکلو کماؤ. کب تک؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعے کی اذان ہو جائے کاروبار چھوڑ دو. اس کے بعد اہل علم کا اتفاق ہے جمعے کی اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے. نماز پڑھ لو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. نماز پوری ہو جائے اب اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ, اللہ کا فضل تلاش کرو, کاروبار کرو, کام کاج کرو. آپ کو ساری چیزیں شریعت دے رہی ہے. آپ کو کہیں کسی کا محتاج نہیں بنایا کہ آپ کسی کے اصولوں کے محتاج بنے, اس اعتدال پسندی کے لیے, اس روشن خیالی کے لیے جو مزعومہ روشن خیالی ہمیں دنیا سے امپورٹ کر کے پیش کی جا رہی ہے. خرچ کرنے کے معاملے میں شریعت نے آپ کو بتایا کہ ایک ہے اسراف, ایک ہے بخیلی, ایک ہے تبذیر اور ایک ہے کرم, نوازنا, عطا کرنا. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اپنے ہاتھ کو نہ تنگ کر کے رکھو نہ بالکل کھول کر رکھو. اپنا جب راہ میں خرچ کرتے ہیں, عباد الرحمن اللہ کے خاص بندے جب خرچ کرتے ہیں, چاہے دنیا کے معاملات ہوں, اپنے گھر بار پر ہو, لم یسرفوا ولم یقتروا, نہ وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں اور نہ وہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں. یہ اسلام نے آپ کو پورا ایک مزاج بنا کر دیا ہے. یہ آپ کی جو فکر ہے, یہ آپ کی جو سوچ ہے, یہ آپ کا جو عقیدہ ہے, اس کے اوپر کوئی بھی آ کر اس انداز سے حملہ آور ہونے کی کوشش کرے کہ بھائی آج کے دور کے مطابق جیو, اپنے مفادات کو دیکھو, اپنے آگے کو دیکھو, اپنے مستقبل کو دیکھو. جہاں سے خیر نظر آئے, مسجد سے ملے مسجد سے لے لو, بازار سے ملے بازار سے لے لو, یورپ سے امریکہ سے ملے وہاں سے لے لو, انڈیا سے ملے وہاں سے لے لو, سعودی عرب سے ملے وہاں سے لے لو, فلانی جگہ سے ملے وہاں سے لے لو. یہ اپنے مزاج کے مطابق اپنے مفادات کی خیر جمع کرنا, اس کا نام اگر اعتدال پسندی ہوتا اور لوگوں کو بڑا میٹھا میٹھا ہو کر دکھانے کا نام اگر اعتدال پسندی ہوتا تو منافق دنیا کے سب سے بڑے معتدل ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بارہا قرآن مجید میں مذمت کی ہے. یہ بدبخت ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے بھی ساتھ ہیں, اور جب اپنے سرداروں شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. وہاں تو ہم بیٹھ کے تفریح کر رہے تھے, مذاق کر رہے تھے, ان کو بیوقوف بنا رہے تھے. اس لیے اس مفہوم کو جاننا اپنے عقیدے کی حمایت کے لیے, اپنے مزاج کو درست رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو شریعت کے مطابق چلانے کے لیے, کیونکہ جب آپ کی سوچ بدلے گی, آپ کی سوچ پر, ایمان پر یہ چیز فتنے کے طور پر حملہ آور ہوگی تو نتیجہ یہ ہوگا اس کا اثر آپ کے اعمال پر ظاہر ہوگا. آپ اپنے آپ کو کمتر, احساس کمتری کا شکار ہوں گے. پھر آپ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی طرح بننے کی کوشش کریں گے. پہلے مرحلے پر آپ درمیان کی کوئی راہ نکالیں گے کہ ایسی کوئی راہ ہو کہ دین بھی چل جائے اور دنیا بھی چل جائے. پھر آخری مرحلے پر آپ جب, چونکہ آپ چلے ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے, تو آپ کو شروع میں جو میں نے بات کہی تھی کہ جب دین اور دنیا میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے, پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کو مقدم کر دیتے ہیں, دین کو, اپنی آخرت کو قربان کر دیتے ہیں, اور یہ وہ آخری مرحلہ ہوتا ہے جس پہ شیطان مکمل طور پہ انسان پر قابض ہو جاتا ہے. اپنے عقیدے کی, اپنے منہج کی, اپنی سوچ کی حفاظت کیجئے, کیونکہ اسی کی بنیاد پر آپ کا عمل ہے اور اسی کی بنیاد پر میری اور آپ کی آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه, صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک غزوے سے واپسی پر چند لوگوں نے ذکر کیا کہ ایک ان کے ساتھ مجاہد, ان کا ساتھی صحابی زخمی ہو گیا. زخم سر پر لگا اور اسے نہانے کی ضرورت پیش آ گئی. لوگوں سے اس نے اپنے ساتھیوں سے فتویٰ لیا کہ کیا کروں, نہانا پڑ گیا ہے. انہوں نے کہا نہانا تو نہانا ہے, نہانا تو پڑے گا. اس نے جیسے غسل کیا, پانی زخم پر لگا, پانی اندر گیا اور وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے فتویٰ دیا تھا ان کے متعلق فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ, انہوں نے اس آدمی کو قتل کیا ہے, اللہ ان کو برباد کر دے. یہ فتویٰ دے کر انہوں نے قتل کیا ہے کہ نہانا پڑے گا, یہ فتویٰ دے کر قتل کیا ہے. اور یہی سوال اگر اس تھوڑی مختلف زاویے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کیا گیا, ایک نابینا آیا, اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی نابینا بھی ہوں, گھر سے مسجد تک کوئی لانے والا نہیں.
اذان وہ تو بعد میں سوال ہوا، کوئی لانے والا نہیں، بعض اوقات کیچڑ، پانی، دلدل، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیا گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا پڑھ لو۔ پلٹ کر جانے لگا، آپ نے بلایا، اتسمع النداء، اذان کی آواز آتی ہے؟ کہنے لگا ہاں آتی ہے۔ فرمایا فاجب، پھر تو آنا پڑے گا۔ ایک شخص اپنے اعذار پیش کر رہا ہے، آپ نے اس کو رخصت نہیں دی، آپ نے فرمایا مسجد آنا ہے۔ اور دوسرے شخص کو رخصت نہ دینے والوں کے بارے میں فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، انہوں نے قتل کیا، اللہ ان کو برباد کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر جو اعتدال پسندی میں اپنے زاویے سے بنانے کی، اپنی سوچ کے مطابق اگر کوشش کروں گا، پھر شیطان میرے ساتھ ایسا کھیلے گا کہ مجھے کہاں سے کہاں لے جائے گا، میرے ایمان کو کہاں سے کہاں لے جا کر برباد کرے گا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جہاں شریعت نے بتایا کہ یہاں آپ کے لیے رخصت ہے، اس میں آپ نیچے آ سکتے ہیں، یہاں آسانی ہے، آپ آئیے۔ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین اختار ایسرہما، سیدہ عائشہ فرماتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو معاملوں میں اللہ کی طرف سے اختیار دیا جاتا کہ یہ کر لیں یا یہ کر لیں، تو اس میں سب سے آسان کام جو ہوتا وہ آپ اس کو اختیار کرتے، ما لم یکن اثمن، جب تک وہ آسان کام گناہ تک انسان کو نہ پہنچا دے۔ اگر وہ گناہ کی طرف لے جا رہا ہے یا گناہ ہے، کان ابعد منھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت دور بھاگتے، اس کام کو بالکل چھوڑ دیتے۔ تو وہ جو رخصت ہے، وہ جو آپ کی پریشانی ہے، جہاں تک آپ کو شریعت نے نیچے آنے کا کہا وہاں تک نیچے آئیے، اور جہاں شریعت نے مضبوطی کے ساتھ آپ کو کہا کہ یہاں کوئی رخصت اجازت نہیں ہے کہ آپ چھوڑیں، آپ نیچے آئیں، آپ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف آ جائیں، وہاں آپ کو نیچے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ کئی ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے، ہمارے غالباً محمد مظہر بھائی ہیں فیصل آباد سے، ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون